جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، میں حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گر و مہر نمکیات و مہر نباتات۔ پیارے دوستو، آج میں ایک کہاوت آپ سے شیئر کروں گا اور نشادر کو گارا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کہاوت کو یوں سنی تھی کہ کوئی آدمی نسخے بنا بنا کر تھک گیا، گھر بار سیل کر دیا، پیسے سارا خرچ کر دیا تو شمس نہ بنا، تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بھیک مانگنے نکل پڑا۔ تو بازار میں صدا لگائی کہ نہ بنا مجھ سے چاندی شمس اور پارا، پیسہ خرچ ہو گیا سارا، سکھیو خیرات ڈالو۔ تو ایک بی بی گھر سے نکلی اور اس نے ہاتھ میں آٹے کی چھنی پکڑی ہوئی تھی۔ اس کو کہا دروازے کے اندر کھڑا ہو کر کہ یہ لے خیرات اور نشادر کر لے گارا، کام آپ کا ہو جاؤ سارا۔ تو وہ آدمی نشادر گارا کرنے کے لیے جگہ جگہ استادوں کے پاس گیا، تو ایک جگہ پر اس کو نسخہ ملا۔ اس نے نشادر کو گارا کر لیا، یہ میں نے سنا ہے، نشادر کو گارا کر لیا اور اس کے بعد شمس تیار کر لیا۔ تو اگلا نسخہ نہیں پتا، مجھے ایک نسخے کا پتہ چلا ہے، نشادر کر لے گارا تے کام ہو جاؤ سارا۔ تو چلتے ہیں دوستو نسخے کی طرف۔ تو آپ نے تیزاب گندک لینا ہے 250 گرام۔ یہ میں نشادر گارا کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، تجربہ کریں اس پر، اگر کوئی کام ہو جائے تو مجھے ضرور بتائیں۔ تیزاب گندک 250 گرام، نشادر ٹھیکری اچھے والا سفید وائٹ ہو 250 گرام۔ نشادر کو اچھی طرح پیس کر بریک کر لیں اور بیکر میں تیزاب ڈال کر چٹکی چٹکی ڈالتے جائیں۔ اگر زیادہ ڈالیں گے تو ابال آ کر آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ کام کرتے وقت آرام اور سکون سے کریں، جو آرام اور سکون سے کام نہیں کرتا اس کا کام نہیں ہوتا۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، بڑے سکون سے بڑے تحمل سے کام کریں۔ یہ ہاری ساری کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ اس کام کو نہیں جانتے وہ میرے نسخے کے پاس بھی نہ آئیں۔ اپنے آپ کو تیزاب کے دھواں سے بچا کر رکھیں، اینک اور ماسک ضرور استعمال کریں اور ہوا کا مخالف دیکھ کر بیٹھا کریں، یعنی کہ جس طرف آ رہی ہے اپنے اس طرف بیٹھنا ہے تاکہ دھواں دوسری طرف نکل جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ چٹکی چٹکی ڈالتے جائیں اور اس کو کھلاتے جائیں۔ جب سارا نشادر ختم ہو جائے تو 48 گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں، کسی محفوظ جگہ پر رکھیں، جانور یا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور اونچی جگہ پر جہاں ہوا سے گر سکتا ہو یا کسی وجہ سے یہ گر سکتا ہو وہاں نہ رکھیں۔ اس کو کسی کونے میں محفوظ جگہ پر رکھ کر ڈھانپ دیں۔ 48 گھنٹے کے بعد آپ تیزاب بیکر نکالیں گے تو آپ کا تیزاب بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور نشادر بھی آدھا تیار ہو چکا ہوگا۔ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے یا تلی پر رکھیں گے تو یہ نشادر والا تیل، یہ نشادر والا جو تیزاب ہے، یہ آپ کے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، ایسے لگے گا کہ جسے آپ نے سرسوں کا تیل ہاتھ پر لگا دیا ہو۔ اس میں ماچس رکھیں گے، تیلی لگائیں گے تو تب بھی تیلی نہیں جلے گی، کیونکہ تیزاب میں تیلی ڈالنے سے فوراً جل جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ایک باٹی میں تھوڑی سی ریت ڈالیں اور اس ریت کو آگ پر رکھ کر نیچے ہلکی آگ جلائیں۔ جب گرم ہو جائے تو بیکر کو اس کے اوپر رکھ دیں، جہاں تک آئل ہے وہاں تک تیل کے اندر ہو، اور کڑھائی کے پیندے میں بھی ٹچ نہ کریں۔ تو آگ جلاتے رہیں۔ جب سارا تیزاب اڑ جائے تو باقی نشادر بچ جائے گا، جو آگ پر رکھنے پر تیل ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہونے پر گارا ہو جائے گا۔ یہ ہے نشادر گارا۔ اب اس سے کوئی کام آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ مجھے جہاں تک پتہ تھا، کوئی تجربہ کرے تو مجھے ضرور کمنٹس کرے۔ مجھے جہاں تک تجربہ تھا میں نے بتا دیا، یا میری واٹس ایپ نمبر پر یا کمنٹس میں مجھے اپنا تجربہ ضرور شیئر کرے۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں
اس میں کہتے ہیں کہ پارا کی گولی پک جاتی ہے اور کفور کا ایل بن جاتا ہے، گندا کا ایل بن جاتا ہے، اور بھی کافی کام سنے ہیں میں نے۔ ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم طارق جوید المعروف طارق پتال جنتر مشین والے۔ میرا سلوگن ہے، جو سیکھا ہے دے کر جانا ہے، آنے والی نسل کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔